ہمارا ایک بڑا غلط کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہمیشہ سے. ہم لوگ ایک جملہ یوز کرتے ہیں اور اسپیشلی جب اس طرح کے حالات ہوں جو عموماً رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان جس طرح کی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن کے رہ گئی شروع سے, ایسے آپ کو شروع سے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں, پوری قوم ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. پاک فوج کو آ کے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی. آپ حقیقی آزاد ٹائیگر کے احتجاج میں بھی شریک ہوئے. اس سے پہلے ان لوگوں نے ثوابی کے اندر دھرنا بھی دیا ہے, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کے انڈر جو پولیس آتی ہے انہوں نے اس دھرنے کو فورسفلی ختم کروایا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم ذیشان صاحب, یہ پی ٹی آئی کے صوبائی ڈپٹی انفارمیشن بھی ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا. آپ گراؤنڈ پر ایک ایکٹیو کارکن ہیں. آپ کے نزدیک عوامی پلس کیا ہے اور عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ لیکن جی, گراؤنڈ کی پلس تو صرف ایک ہی ہے, عمران خان, عمران خان اور عمران خان. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ڈیمانڈ ان کی صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کی فوری رہائی چاہتے ہیں قوم, اور بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے. اور لوگ جو ہے تو یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کیپ کرنا ایسے ہے جیسے آپ پاکستان کو حساب میں رکھیں, پاکستان کو اب ترقی سے شادی سے آپ بولتے ہیں. تو لوگوں کی دل میں تو صرف اور صرف اس وقت عمران خان ہی ہے, اور عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیڈرشپ پہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا لوگ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کال دیں ہمیں تاکہ ہم عمران خان کے لیے رہائی کے لیے احتجاج کریں. تو یہ ہے گراؤنڈ. جنگ کو لے کر ہر طرف اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس وقت اتحاد ہو سکتا ہے جب قوم کے ایک مقبول ترین لیڈر کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہو, اس کی فیملی, اس کی بہنوں کو سڑکوں پر ذلیل کیا جا رہا ہو, اور دشمن کو جواب دینے کی بجائے ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو اغوا کر کے ان پر ظلم کیا جا رہا ہو؟ دیکھیں, ابھی آپ نے مجھ سے جو پہلا کوشچن کیا تھا تو اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ بات تو کسی کے دل میں ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ قوم تو متحد ہے, اور قوم متحد کس کے پیچھے ہے؟ عمران خان کے پیچھے ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جو قوم کے ساتھ متحد نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا غلط کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہمیشہ سے. ہم لوگ ایک جملہ یوز کرتے ہیں اور اسپیشلی جب اس طرح کے حالات ہوں جو عموماً رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان جس طرح کی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن کے رہ گئی شروع سے, ایسے آپ کو شروع سے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جملہ وہ جو یوز کرتے ہیں نا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں, پوری قوم ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. پاک فوج کو آ کے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پوری قوم متحد ہے, پوری قوم اپنے ملک سے محبت کرتی ہے. ہم پاکستان کے دفاع کے لیے سب ایک ہے, لیکن اس قوم کے پیچھے آ کر پاکستان کی افواج کو کھڑا ہونا پڑے گا. بیش, آپ حقیقی آزاد ٹائیگر کے احتجاج میں بھی شریک ہوئے. اس سے پہلے ان لوگوں نے ثوابی کے اندر دھرنا بھی دیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے انڈر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے انڈر جو پولیس آتی ہے انہوں نے اس دھرنے کو فورسفلی ختم کروایا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو جگہ, جس جگہ پہ وہ دھرنا انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا, وہ کیمپ جو ہے تو یہ جو آپ کی یہ جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں نا, ان میں وہ جگہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو لیز پہ گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ان پہ موٹروے پولیس کا, فیڈرل گورنمنٹ کا وہ تھا, لیکن کارروائی کیونکہ ثوابی پولیس نے کی ہے, کے پی پولیس نے کی ہے, تو اس سے بہت بہتر طریقے ہو سکتے تھے. ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی تھی, ان کو اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. جس طرح سے ان کے ساتھ کارروائی کی گئی ہے یہ طریقہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آزادانہ فیصلے کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جائے گی تو حکومت یہ جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے نمائندے اتنے کمزور یا کمپرومائزڈ ہیں, جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا اس کے خلاف اس کی حکومت کو وہ گرا دیں گے؟ دیکھیں, میں کمپرومائز کا لفظ تو یوز نہیں کروں گا. ہاں, کمزور میں کہہ سکتا ہوں کہ کمزور ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے. ٹھیک ہے, اس میں جیسے ریسنٹلی ایک بہت بڑی کنٹروورسی چلی جو مائنز اینڈ منرلز بل تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی صوبائی کیبنٹ سے خفیہ طور پہ منظور ہو گیا. کیسے ہوا؟ جب لوگوں کا کنسنسس نہیں تھا, جب لوگ اس کے پیچھے نہیں تھے, تو یہ کیسے ہو گیا؟
تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انفلوئنس تو ہے. اور لیکن یہ بات کہنا کہ اگر ان کی بات پہ نہیں چلیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی، آپ یقین کریں کہ پورا پاکستان خان کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن کے پی تو جس طریقے سے کھڑا ہے وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے. کے پی کے لوگ تو ایسا یہاں پہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کرنے کا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کے پی کی گورنمنٹ ہماری 2/3 میجورٹی ہے یہاں پر، اور عوام اپنے خان کے دی ہوئے ووٹ کے پیچھے کھڑی ہے. بالکل. اچھا، خان صاحب نے جیل سے بھی کہا تھا اور علیمہ آپا نے بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ بل روکنا چاہیے، تو وہ کیسے خفیہ طریقے سے پاس ہو گیا؟ نہیں، وہ پاس ابھی نہیں ہوا. دیکھیں وہ ایکٹ نہیں بنا ابھی. یہ جی، جب یہ وہ کیبنٹ سے جس طرح پاس ہوا ہے، اب یہ تو جن لوگوں نے پاس کیا ہے ظاہر ہے یہ ان کو جواب اس کا دینا چاہیے، اور جواب ان سے لیا بھی جائے گا. لیکن جب یہ بات پبلک ہوئی، لوگوں میں یہ بات آئی، جو لوگوں کا ریئیکشن آیا، جو اس پہ پارٹی کا ریئیکشن آیا، اس کے بعد یہ بل فی الحال روک دیا گیا ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریجیکٹ ہو جانا چاہیے تھا. جب خان صاحب رہا ہو جائیں تو اس کے بعد اس پہ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ کی جائے، اس میں لوگوں کا، مقامی لوگوں کا، مختلف سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس بلڈ اپ کیا جائے. کیونکہ یہ صرف ایک بل نہیں ہے، یہ وہاں سے صرف مائنز نکالنے کی بات نہیں ہے، وہ پورے ایریا کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے. جہاں پر بہت پوٹینشیل ہے وہاں پر آپ ڈیولپمنٹ زونز بنا سکتے ہیں، آپ فری زونز، مطلب بہت ساری اس میں ایک کمپلیٹ پالیسی ہوگی. تو وہ ایک بڑا وسیع کام ہے جو خان صاحب کی موجودگی بھی ہونا چاہیے. اور اس میں صرف خان صاحب کی منظوری نہیں، بلکہ خان صاحب کی رہائی کے بعد اس پہ اگر کوئی بات ہونی ہے تو خان صاحب کی رہائی کی بات ہونی چاہیے. بالکل. پارٹی کے اندر کچھ لوگ اور باہر سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور پر کچھ ڈیل چل رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے. آپ ان کو خبروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل کریں گے؟ کبھی نہیں. خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب یہ ڈیل اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد نہ کرتے. خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اتنے لوگوں کی شہادتیں دینے کی پھر کیا ضرورت تھی. خان صاحب نے اگر بیک ڈور چینل سے ہی یہ کوئی مذاکرات کرنے تھے. دیکھیں ایک بات بڑی ہی کلیئر ہے، پی ٹی آئی کوئی بھی وہ طریقہ جو عوام کے سامنے نہ ہو، جس میں سول سپریمیسی نہ ہو، جس میں لوگوں کی ول کی بجائے گیٹ نمبر 4 سے جا کر اور وہاں سے خفیہ معاہدے کی جائے، یہ چیز اب کسی صورت نہیں ہو سکتی ہے. اور خان صاحب یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ خان صاحب اگر یہ کرنا چاہتے تو وہ بہت پہلے یہ بات کر چکے ہوتے. کیٹیگوریکلی خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ میں کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا. ہاں، یہ خان صاحب کا بڑا پن ہے کہ خان صاحب یہ ضرور کہتے کہ ملکی قومی مفاد میں یہ کسی سے بھی بات کرنا پڑے تو میں ان سے کروں گا، لیکن اس میں ڈیل والا کوئی، وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کنسیشنز نہیں مانگتے، اور ڈیل کی بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے نزدیک عمران خان کی رہائی کے لیے کیا لائے عمل ہے اور جو آپ کو قیادت کو بھی مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، قیادت کو تو خان صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ رمضان کے بعد آپ کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے. میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس وقت سڑکوں پہ بھرپور انداز میں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں، وہ بھی خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کو رمضان میں بن جانا چاہیے تھا. بہت ساری اس میں پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ ساری پارٹیز کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی بیس کے مطابق نہیں چلا سکتے، لیکن اس کام کو رمضان کے اندر پورا ہو کے عید کے تیسرے دن ہمیں روڈ پہ ہونا چاہیے تھا. تو قیادت کے لیے میرا ہی نہیں، سارے کے سارے ورکرز کا اور پورے پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ آپ فوری طور پہ خان صاحب کی رہائی کا لائے عمل دیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ونڈو بہت کم ہے. ابھی مہینے ڈیڑھ بعد سمر ویکیشن ہو جائیں گی کورٹس کی، اور اس کے بعد سپٹمبر میں جا کے کہیں مڈ آف سپٹمبر میں جا کے کورٹس کھلیں گی، تو اکتوبر نومبر میں جا کے پھر کئی ڈیٹس لگنے شروع ہوگی. تو بہت لیٹ ہو جائے گا. پاکستان کی جو اس وقت کے حالات ہیں وہ یہ چیز افورڈ نہیں کرتے کہ خان صاحب مزید جیل میں رہیں. خان صاحب ہی پاکستان کو یکجا کر سکتے ہیں، اور ان کو فوری طور پہ جیل سے باہر ہو. پی ٹی آئی کی قیادت کے کچھ لوگ اور خاص کر بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، وہ تو خان صاحب کے ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ نہیں کرتے. جو خان صاحب کی ٹویٹس کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تحریک چلا سکیں گے خان صاحب کے لیے؟
دیکھیں جی، خان صاحب کی تحریک ان کے لوگوں نے چلانی ہے. خان صاحب کا ورکر جو ہے نا، سینے پہ اگر کسی نے گولیاں کھائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو ان کے ورکرز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو خاک صاحب کا بیانیہ اٹھا کے نہیں چل سکتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تحریک سب سے پہلے خود میں نے چلائی تھی کہ خان صاحب کے بیانیے کا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خان صاحب کی ٹویٹس کو جو ریٹویٹس نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن یہ سارا پبلک نالج ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کون لوگ خان صاحب کا بیانیہ اٹھا سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں اٹھا سکتے. جب ٹکٹیں تقسیم ہو رہی تھی زمان پارک کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر رش ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اور کچھ لوگ تو ایسے خان صاحب کے نام پر سلیکٹ ہوئے ہیں جن کو اپنے حلقے یا اپنے محلے کے اندر بھی کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن جب اب باری آئی ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، تو نہ تو وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ٹکٹیں لی تھیں، اور نہ ہی وہ مخصوص نشستوں پر جو وومن آئی تھی وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. زمان پارک میں جب یہ ڈرامہ سارا چل رہا تھا، اور آپ نے مویشی منڈی دیکھی ہوگی، بکرا منڈی دیکھی ہوگی، اس سے برا حال زمان پارک میں ہوتا تھا. جس طرح سے لوگ اپنے آپ کو، وہ ایک، میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ تھی ایک چوہوں کی دور تھی. ٹھیک ہے. جس میں ہر بندے کو ٹکٹ کی لالچ اور پتہ نہیں کیا کیا. اب کے اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے، جو بہت افسوسناک بات ہے. خان صاحب کی فیملی روڈز پہ اس طرح سے روزانہ دھکے کھا رہی ہو، اور خان صاحب کے نام پہ ووٹ لینے والے لوگ اپنے پرکس انجوائے کر رہے ہوں، اپنی روٹین کی لائف گزار رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ خان صاحب کا ورکر ان کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی قیادت، کوئی لیڈرشپ وغیرہ، دیکھیں پارٹی میں، پاکستان تحریک انصاف میں صرف دو سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک خان صاحب ہے، دوسرا ان کا ورکر ہے. بیچ میں جتنے لوگ ہیں یہ بہت آئے ہیں، بہت جائیں گے. اور آج جو لوگ ہیں شاید بہت سارے اس میں آپ کو کل دوبارہ نہ ملے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. لوگ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ تحریک کا جو چلانے کا جو بوجھ ہے، یہ ورکرز اٹھا چکے ہیں پہلے سے. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. کوئی مایوسی والی بات. انشاءاللہ. جو 9 مئی کو ہوا، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پر میرا موقف بہت کلیئر ہے. 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں مزاحمت کا ایک سالانہ دن منایا جانا چاہیے، جس دن پاکستانی قوم ان لوگوں کے دروازے پہ گئی جنہوں نے ایکچولی ان کے ساتھ ظلم کیا تھا. بعد میں انہوں نے فالس فلیگ کروا دیا، اپنی جگہ خود جلا دی، اپنے مجسمے خود توڑ دیے. لیکن دیٹ واز اے فالس فلیگ. پی ٹی آئی نے انتہائی پرامن احتجاج کیا تھا. باقی جو توڑ پھوڑ ہوئی وہ انہوں نے خود کی تھی. تو 9 مئی پہ ہم مذمت اس چیز کی کرتے ہیں کہ ہمارے 30 لوگ شہید ہوئے تھے اس میں. میں اس بات کی مذمت کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ 2 مجسمے ٹوٹ گئے تھے. اس بات کی مذمت کرتے ہیں ہم کہ ہمارے 30 جیتے جاگتے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے. اور 9 مئی پاکستان کی مزاحمت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. اس سے پہلے جتنے احتجاج ہوتے رہے وہ ہومیوپیتھک ہوتے تھے. وہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، پارلیمنٹ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. آپ کو تھپڑ مارو ذہن نے، آپ جا کر بکر کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے. اٹ میکس نو سینس. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ نے انہی کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کرنا تھا، اور کیا. اس کو غلط رنگ دیا گیا، اس کو فالس فلیگ میں تبدیل کیا گیا، جو پی ٹی آئی کا فالٹ نہیں تھا. تو ہم مذمت 9 مئی کی بالکل نہیں کرتے. 9 مئی کو ہم ہر سال مزاحمت کے دن کے طور پہ منائیں گے انشاءاللہ. اوورسیز کے لیے آپ کوئی اگر پیغام دینا چاہیں تو؟ اوورسیز پاکستانی قوم کے ایمبیسیڈرز ہیں. آپ لوگ پاکستان کی آواز ہے پوری دنیا میں. آپ لوگ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے جو لوگ اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے. آج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. علی زئی کے بھائی کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. وہ ایک شہید ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے، ہمیں امید ہے. لیکن باہر جو لوگ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان میں ہونے والے یہ ظلم اور جبر کی جو داستان ہے، یہ پوری دنیا کو سنانی چاہیے. آپ پروٹیسٹ کریں اپنے ملک کے لیے. آپ کا ملک ہے یہ. آپ خود یہاں پر نہیں ہے تو آپ کے عزیز رشتہ دار، خاندان، دوست یہاں پر ہیں.
جس اذیت سے وہ لوگ پچھلے 3 سال سے گزر رہے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیز کا فرض ہے کہ یہ پوری دنیا کو بتائیں. اور اس میں یہ سو آپ کو لوگ غلط کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے دشمنی کرتے، آپ پاکستان میں اندرونی مداخلت کی دعوت نہیں دے رہے کسی کو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی حقوق پہ جہاں پر بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جہاں پر بھی انسانی بنیادی حقوق لوگوں کے چھینے جاتے ہیں، وہ اس جگہ کا لوکل مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہوتا ہے. اس پہ آواز اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں، اپنے جہاں پہ آپ ہیں اپنے ایم پیز کو، اپنی گورنمنٹس کو اپروچ کریں، انہیں لکھیں، انہیں ای میلز کریں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں اور ان کو بتائیں کہ پاکستان میں آپ کی ویسٹ کی امپورٹڈ اور انسٹالڈ کردہ جو رجیم ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے اور پاکستان کو 10-15 سال پیچھے لے کر چلے گئے. جی بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا.